السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کا تعارف۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، اس کا بیسک فنکشن کیا ہے، اس کا امپورٹینس کیا ہے، اور ٹائپس آف کمپیوٹر ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کمپیوٹر مینس کمپیوٹر ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے نا، ورڈز ہے۔ یہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے، کمپیوٹ سے نکلا ہے۔ کمپیوٹ کے معنی ہے نا کاؤنٹنگ کرنا، جب ہم اعداد و شمار کرتے ہیں۔ اور آج کل زمانے میں نا 10% جو ہے نا ہم اس میں کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اور 90% ہم ڈیٹا پروسیسنگ کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا سارا کاؤنٹنگ کے لیے یوز ہوتا تھا، اور آج کل 90% جو ہے نا ہم ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، اور 10% جو ہے نا ہم کاؤنٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، کمپیوٹ سے نکلا ہے کمپیوٹر۔ سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں نا کمپیوٹر مین انفراسٹرکچر۔ کمپیوٹر کی جو مین انفراسٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح ہمارے پاس ہے نا ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ، یہ تینوں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ان پٹ ایک کیا۔ ابھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان پٹ کیا ہے۔ جب ہم کوئی چیز انٹر کرتے ہیں نا، ان پٹ کرتے ہیں، تو ہم کیا ان پٹ کرتے ہیں؟ مینس جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ماؤس یا کی بورڈ کے ساتھ ہم چیزوں کو ان پٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انٹر کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا جو آنسر ہے نا، ہم ایز اے ڈیٹا جو ہے نا، ایز اے ڈیٹا ان پٹ کرتے ہیں، اس کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ ہمیں ملتا ہے۔ تبھی ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ ڈیٹا کیا ہے؟ دا میٹیریلز ڈیلز ود مشین از کال ڈیٹا، امیج، ٹیکسٹ، آڈیو اینڈ ویڈیوز۔ یعنی وہ مواد جو مشین کو ڈیل کرتا ہے اس کو ڈیٹا کہتے ہیں۔ ڈیٹا میں مشین امیج بھی آ سکتا ہے، ٹیکسٹ بھی آ سکتا ہے، آڈیو اینڈ ویڈیو بھی آ سکتا ہے، بس اور کچھ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اور کہے کہ یہ بھی ڈیٹا ہے، مثال کے طور پر اور ڈیٹا نہیں ہوگا ان چار چیزوں سے علاوہ۔ اور اس کا ایک اور ڈیفینیشن ہے کلیکشن آف فیکٹس اینڈ فگرز، یعنی فگرز مینس اعداد اور حقائق کا مجموعہ، اس کو بھی ڈیٹا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ڈیٹا کو ان پٹ کر کے نا پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم پروسیس کی ہے نا، ابھی مثال کے طور پر ہم ایک انٹرنیٹ میں جا کے ایک فائل ہم اوپن کرتے ہیں، اس کے ساتھ ماؤس پہ ہم نے کلک کیا، وہ فائل اوپن ہوا، ہمیں آؤٹ پٹ دکھایا۔ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ تو یہ کس طرح اس نے ان پٹ بھی کیا، پروسیس بھی کیا، اور ہمیں آؤٹ پٹ بھی دکھا دیا۔ مثال کے طور پر ہم نے صرف جسٹ کلک کیا ہے نا، تو ہم نے ان پٹ ایز اے ڈیٹا، ہم نے کہا ان پٹ جو ہے نا وہ ایز اے ڈیٹا ہم دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹا نہیں دیا، ہم نے صرف کلک کیا۔ جو ہم نے ماؤس پہ کلک کیا اور ادھر پروسیس ہو کے ہمیں آؤٹ پٹ ملا ہے، اس کو ہم انسٹرکشن کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم کلک کرتے ہیں نا، ہم نے ایک انسٹرکشن دے کے ڈیٹا کو، وہ پروسیس ہو گیا۔ ابھی جب پروسیس پہ آ جاتا ہے نا، پروسیس میں سب سے پہلے ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے مین میموری کو ریم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈیٹا کو ریکال کر دیتے ہیں پروسیس میں۔ اس کے بعد جو ہے نا ریکال کے بعد یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے نا 0-1 بائنری فارم میں۔ ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بائنری فارم کیا ہے، تو اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آؤٹ پٹ۔ اب ایک اور کوشچن آ جاتا ہے کہ مشین جو ہے نا، سسٹم، وہ کس طرح یہ شو کرتا ہے، یعنی وہ جان لیتا ہے کہ جو ڈیٹا آیا ہے نا ان پٹ، وہ ایک ڈیٹا ہو گیا، اور جو ہم نے ماؤس پہ کلک ہے انسٹرکشن، تو اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ انسٹرکشن ہے اور یہ ڈیٹا ہے؟ تو اس کے علاوہ مین میموری کی جو خصوصیات ہیں نا، وہ ڈیٹا کو بھی ریسیو کرتا ہے اور انسٹرکشن کو بھی ریسیو کرتا ہے، اور ڈیٹا کو الگ ریسیو کرتا ہے اور انسٹرکشن کو الگ ریسیو کرتا ہے۔ اس کے بعد بائنری فارم ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ڈیٹا بائنری فارم میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں آؤٹ پٹ دکھاتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں واٹ از بائنری 0-1 کیا ہے؟ 0 آن کو شو کرتا ہے، اور 1 جو ہے نا وہ آف کو شو کرتا ہے نا۔ ابھی اس کا ڈیفینیشن یوں ہم کر سکتے ہیں، اٹ از وولٹیج ڈفرینس ویئر وولٹیج از لیس آف اسٹیج اف وولٹیج از مور دین آن اسٹیج۔ مثال کے طور پر ایک وولٹیج ڈفرینس ہے، جہاں پر وولٹیج کم ہو وہاں پہ آف اسٹیج ہوگا، اگر وولٹیج زیادہ ہو تو وہاں پہ آن اسٹیج ہوگا۔ ابھی مثال کے طور پر 0.5 وولٹ ٹو 1.5 وولٹ، اس کو ہم آف اسٹیج کہتے ہیں۔ اور جس کا وولٹیج 2.5 وولٹ اور 5 وولٹ ہو، اس کو ہم آن اسٹیج کہتے ہیں۔ تو بائنری فارم کو بائنری کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس کو بیس 2 نمبر بھی کہتے ہیں،
یہ مشین لینگویج ہے، اس کو ہم مشین نیچرل لینگویج بھی کہتے ہیں. سو آگے ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ بائنری فارم بھی پڑھا تھا، اور کمپیوٹر کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ انپٹ آؤٹ پٹ پروسیس ہم نے سب پڑھے. تو اب آخر ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر یہ کیا. ابھی کمپیوٹر کا جو مین ڈیفینیشن ہے وہ ہم یوں کر سکتے ہیں: کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس وچ ٹیک ڈیٹا as an input from the user in the form of text, image, audios and videos, and the process and then process it under the rule of sieving, recalling 01 means binary voltage difference and give the output as a complete result or information for the requirement of the user. مثال کمپیوٹر ایک برقی آلہ ہے، مینس الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو سرو سے ڈیٹا بطور انپٹ حاصل کرتا ہے، جو متن یعنی تصاویر، آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں ہو سکتا ہے. پھر اسے محفوظ کرنا، دوبارہ حاصل کرنا 0 اور 1 کے وولٹیج فرق کے اصول کے تحت پروسیس کرتا ہے، اور صرف کی ضرورت کے مطابق نتیجہ یا مکمل معلومات بطور آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے. یہ جو ہے نا ایک مین ڈیفینیشن کمپیوٹر کا ہو گیا. اس کے بعد مین اس سے ہم یہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو ڈیٹا ہم انپٹ نام نے پڑھا تھا کہ ہم انپٹ میں کیا دیتا ہے، ڈیٹا دیتا ہے، اس کے بعد پروسیس کر کے رول مینس یوں کرتا ہے، ریکارڈنگ کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں ایک کمپلیٹ آؤٹ پٹ دیتا ہے. اس کے بعد ہم کمپیوٹر کا ایک شارٹ ڈیفینیشن جو ہے نا ہم یوں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں: واٹ از کمپیوٹر. کمپیوٹر کیا ہے؟ an electronic device that processes data and gives information according to the instruction. یعنی ایک ایسا برقی آلہ ہے جو ڈیٹا کو پروسیس کر کے ہدایت کے مطابق معلومات فراہم کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نا بیسک فنکشن آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کی بنیادی کام کیا ہے؟ یہ بنیادی کام کیا کرتا ہے؟ جو پہلے ہم نے پڑھا تھا: انپٹ انٹرنگ ڈیٹا، پروسیسنگ سی پی یو پروسیس دا ڈیٹا، آؤٹ پٹ شوونگ دا ریزلٹ، اسٹوریج سیونگ دا ڈیٹا فار فیوچر یوز. یعنی فیوچر یوز کے لیے ہم جو ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں. انپٹ میں ہم ڈیٹا ایز اے انپٹ دیتے ہیں، پروسیس کر کے آؤٹ پٹ ہمیں ریزلٹ شو کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹائپس آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کے ٹائپس آف کمپیوٹر، ہمارے پاس کمپیوٹر کے مختلف ٹائپس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کمپیوٹر سپر کمپیوٹر. یعنی سپر کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے ویری پاورفل ریسرچ یوز. یہ بہت طاقتور اور ریسرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا مین فریم، یہ لارج ڈیٹا کو ہینڈل کرتا ہے. اس کے بعد پرسنل کمپیوٹر جو ہمارے گھروں میں پیسی وہ چیزیں ہوتے ہیں نا ایوری ڈے یوز، جو ہم روزانہ یوز کرتے ہیں، اس کو پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں. لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ، پورٹیبل کمپیوٹنگ، یعنی جو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں، اس کو پورٹیبل کمپیوٹنگ کہتے ہیں. کمپیوٹر کمز in different sizes and powers. Supercomputers are the fastest and are used for science and weather forecasting. Mainframes handle big company data. PCs are for home and office, while laptops and tablets are portable. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نا امپورٹینس آف کمپیوٹرز. یعنی کمپیوٹرز کی اہمیت. کمپیوٹرز کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ تو ہم اس کو ہم نا ایجوکیشن پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں، کاروبار پرپس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ کے لیے ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں، اور ریسرچ یعنی تحقیق کے لیے ہم بھی کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر ٹوڈے کمپیوٹرز آر ایوری ویئر. اسکول، آفیسز، ہاسپٹل، بینکس، یور دے ابھی جو ہے نا اس کا یوں بیان کر سکتا ہے: کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیوائس فار پروسیسنگ ڈیٹا. یعنی ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے. فالوز انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے. ورک ان اسٹیپس نا، سب سے پہلے انپٹ، پروسیس، دین آؤٹ پٹ، اسٹوریج. موجودہ دور میں کمپیوٹر زندگی کے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس کے بعد کمپیوٹر اسٹینڈ فار، سی سے بنتا ہے کامن، او سے بنتا ہے آپریٹڈ، ایم سے بنتا ہے مشین، سی پرٹیکولرلی یوز فار، ٹی سے ٹریڈ یا ٹیکنیکل، ای سے ایجوکیشن یا انجینئرنگ، آر سے ریسرچ یا ریڈیوس ایفرٹس. تھینک یو فار واچنگ. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کمپیوٹر کے انٹروڈکشن کے اوپر تھا. سبسکرائب ناؤ. تھینک یو. subscribe